باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین کتاب مبادی اصول فقہ میں ہماری گفتگو چل رہی ہے عموم، عام اور خاص کے بارے میں۔ ہم نے عام اور خاص کی تعریف کو قدر امکان کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی، اور آج ہم ان الفاظ کو بیان کر رہے ہیں جو عموم کے الفاظ ہیں، یعنی جن سے عموم سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ نمبر 1 کل، نمبر 2 بمانے کل، یعنی جو کل کے معنی ہو، فی معنی کل، کل کے معنی میں ہو، کل ہو، لفظ کل ہو یا کل کے معنی میں ہو، جیسے جمیع، عامہ، کافہ، تمام، و ای و دائمن۔ وقوع نمبر 3 نکرے کا واقع ہونا سیاق نفی میں، نفی کے بعد نکرہ واقع ہو، نکرہ واقع ہو سیاق نہی میں، نکرہ واقع ہو پہلے سیاق نفی میں، اور دوسرے یہ چوتھے یہ کہ نکرہ واقع ہو سیاق نہی میں۔ 5ویں جمع معرف باللام، جیسے احترام احترم العلماء۔ المفرد المعرف باللام بالف واللام، جیسے احترم المؤمن۔ صحیح؟ یہ کیا ہیں؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں، وہ ہیں الفاظ کہ جو عموم پہ دلالت کرتے ہیں، جن سے عام سمجھ میں آتا ہے اور عمومی بیان سمجھ میں آتا ہے۔ مثال العام جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ جتنے توابین ہیں اللہ ان سب سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سب کو پسند فرماتا ہے۔ جتنے متطہرین ہیں اللہ ان سب کو دوست رکھتا ہے، اللہ ان سب کو پسند فرماتا ہے، ان سب سے محبت کرتا ہے۔ صحیح؟ پھر اس کے بعد عام کی اقسام آئیں گی، جن میں سب سے پہلے العموم الاستغراقی، دوسرے العموم المجموعی، نمبر 3 العموم البدلی۔ ابھی ہم جو ہے وہ الفاظ عموم کو دیکھتے ہیں۔ کریں الفاظ العموم، یعنی عموم کے الفاظ کیا ہیں، کن لفظوں سے عام سمجھ میں آتا ہے، کون کون سے وہ لفظ ہیں، الفاظ ہیں جن سے عام سمجھ میں آتا ہے۔ ان الفاظ العموم الدالہ علیہ۔ نمبر 1 ان الفاظ العموم، الفاظ عموم جو یعنی عام پر یا عموم پر دلالت کرتے ہیں، وہ الفاظ جو عام پر دلالت کرتے ہیں۔ حیا لفظت کل، لفظت کل سب سے پہلے کیا ہے؟ کل، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جو بھی نفس ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ تو کل نے کہے کا فائدہ دیا یہاں پر عام کا، عام ہے، کل نفس عام ہے، یہ نہیں کہ کوئی نفس بچ جائے گا موت سے، نہیں، کوئی نفس موت سے نہیں بچے گا۔ ما فی معنی کل، جو کل کے معنی میں ہو، ایک وہ خود لفظ کل، دوسرے جو کل کے معنی میں ہو، جیسے یعنی وہ لفظ جو کل کے معنی میں ہو۔ امثال جمیع، عامہ، کافہ، تمام، ای و دائمن۔ تو یہ کیا ہے؟ تمام یعنی جمیع، جمیع المومنین، کافۃ المسلمین مثلا، تمام 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 مثلا، یہ بھی جائے کل کے معنی میں ہے۔ دائمن، ایو مثلا، وقوع النکرہ نمبر 3 وقوع النکرہ فی سیاق النفی،
نکرہ واقع ہو سیاق نفی میں، نکرہ واقع ہو سیاق نفی میں، جیسے لا شریک للہ، اللہ کا شریک نہیں، لا شریک للہ تعالی، اللہ کو شریک نہیں۔ وقوع النکرہ فی سیاق النہی، وہ نفی میں ہے، یہ نہیں میں ہے، یعنی نکرہ واقع ہو سیاق نہیں میں۔ لا تشتم احدا، لا تشتم احدا، نکرہ کہاں واقع ہوا؟ سیاق نہیں میں، یعنی نہیں کے بعد نکرہ واقع ہوا۔ اوپر والے میں کیا ہے؟ نفی کے بعد جو ہے وہ نکرہ واقع ہوا، لا شریک للہ تعالی، نہیں کے بعد جو ہے وہ واقع ہوا ہے نکرہ۔ نمبر 5، نمبر 5 الجمیع، الجمع المعرف بألف ولام، یعنی جمع وہ جمع جس کو معرفہ بنایا گیا ہو الف لام کے ذریعے سے، جیسے احترم العلماء، معرفہ بنایا گیا کس کے ذریعے؟ الف لام کے ذریعے، العلماء، تمام علماء کا احترام کرو۔ نمبر 6 المفرد المعرف بألف لام، یہ کیا تھا؟ معرف جمع تھا، ٹھیک صحیح، جمع یہ مفرد ہے، وہ بھی الف لام کے ذریعے، یہ بھی الف لام کے ذریعے، جسے احترم المؤمن، مومن کا احترام کرو۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ سب سے پہلے کل، پھر وہ لفظ جو کل کے معنی ہو، جمی، کافہ، عامہ، دائمان، ای مثلا ایو 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 ایو، ٹھیک، اور وہ نکرہ جو سیاق نفی میں واقع ہو، وہ نکرہ جو سیاق نہیں میں واقع ہو، اور جمع معرف بے الف لام اور مفرد معرف بے الف لام، یعنی وہ جو معرفہ بنایا گیا ہو الف لام کے ذریعے سے، جو جمع بنایا گیا ہو الف لام کے ذریعے سے، الجمع اور جمع جو معرفہ بنایا گیا ہو الف لام کے ذریعے سے، ٹھیک۔ یہ ہے کیا؟ الفاظ عموم، یہ الفاظ عموم ہے۔ مثال العام، عام کی مثال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ عز و جل محبت کرتا ہے توابین سے، جو بھی توبہ کرنے والے، توابین جو بھی توبہ کرنے والے ہیں سب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل متطہرین سے محبت کرتا ہے، جو بھی متطہر ہے سب سے محبت کرتا ہے۔ اقسام العام، عام کی قسمیں، یعنی قسم العام باعتبار تعلق الحکم به الى ثلاثه اقسام، ہے عام تقسیم ہوتا ہے حکم کے تعلق کے اعتبار سے 3 قسموں پر۔ نمبر 1 عموم الاستغراقی، العموم الاستغراقی 1۔ نمبر 2 العموم المجموعی، نمبر 3 العموم البدلی۔ کتنی قسم ہوئی عام کی؟ 3۔ نمبر 1 عموم الاستغراقی، نمبر 2 العموم المجموعی، نمبر 3 العموم البدلی۔ 3 قسمیں جو ہوئی عام کی ہوئی۔ سب سے پہلی قسم الاستغراقی، نمبر 1 العموم الاستغراقی، وَهُوَ مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ شَامِلًا لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْد، لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْد۔ عموم استغراقی کیا ہے؟ وَهُوَ، یعنی وہ ایسا عام ہے، مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ، جس میں حکم، شاملاً، جس میں حکم شامل ہو، وَهُوَ مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ شَامِلًا، جس میں حکم شامل ہو، لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْد، ہر فرد کو، لِكُلِّ فَرْدٍ ہر فرد کو شامل ہو، جس میں حکم ہر فرد کو شامل ہو، فرداً فرداً، یہ استغراقی ہے۔ بحیث اس اعتبار سے یوزع، اس طرح کے حکم تقسیم ہو الی احکام متعددہ بعدد افراد العام، احکام متعددہ کی طرف عدد عام کے
افراد کے عدد کے اعتبار سے. بشکل یکون فی الواقع لکل فرد حکم مستقل. اس اعتبار سے اس طرح کہ واقع میں ہر فرد کے لیے حکم مستقل ہو. لکل فرد حکم مستقل، ہر فرد کے لیے حکم مستقل ہو. وَلِكُلِّ حُكْمٍ إِسْيَانٌ خاص بِهِ مَتَى خَالَفَ الْمُكَلَّفَ امْتِثَالُ. اور ہر حکم پر ہے وہ خاص ہو اس کے لیے جب مکلف اس کی مخالفت کرے، اس کو انجام دینے میں. یعنی حکم استغراقی کیا ہے؟ وہ ایک ایسا حکم ہے کہ جو اپنے ہر فرد کو شامل ہوتا ہے. ایسا حکم کہ جو شامل ہوتا ہے ہر فرد کو. اس طرح کے ہر فرد کے لیے حکم جو ہے وہ الگ الگ ہے باقاعدہ. کیسے کہ اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ دے تو اس پر اس کی سزا ہوگی، اس کی مخالفت کا اسے انجام نتیجہ ملے گا، اس کو سزا دی جائے گی. متى خالف المکلف، جب بھی مکلف اس کی مخالفت کرے گا، امتثال اس کا انجام دینے سے. مثلا احترم کل عالم، مثلا ہر عالم کا احترام کرو. فلو احترام المکلف بعض العلماء ولم يحترم الاخرین، مثلا اگر جو ہے وہ مکلف احترام کر لے بعض علماء کا حکم کیا دیا، احترم کل عالم، ہر عالم کا احترام کرو. تو عالم کے تمام فردوں کا ہے نا، سب علماء کا عالم کا احترام ہے. احترم کل عالم، ہر عالم کا احترام کرو. اور مکلف جو ہے وہ بعض کا احترام کر دے. ولم یحترم الاخرین، اور بعض کا احترام نہ کرے. یعد ممتثلا بالنسبۃ لمن احترمهم، تو وہ شمار ہوگا احترام کرنے والا اس شخص کی، اس عالم کی بنسبت جن کا احترام کیا ہے. جن علماء کا احترام کیا ان کی بنسبت کیا شمار ہوگا؟ وہ کہ اس نے امر مولا کو بجا لایا ہے، وہ امر مولا کو بجا لایا ہے. وعاصیا بالنسبۃ لمن لم يحترمهم، اور عاصی مانا جائے گا ان کے اعتبار سے جن کا احترام نہیں کیا ہے. دیکھیے عموم استغراقی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے فرد کے ایک ایک فرد کو، ہر فرد کو شامل ہو. ایسا حکم جو ہر فرد کو شامل ہو. کیسا حکم؟ جو ہر فرد کو شامل ہو. یہ کہا، اور اگر جس کو انجام دے دیا تو اس کے اعتبار سے وہ ممتثل امر مولا اس نے ہو گیا، صحیح. اور جس کو انجام نہیں دیا اس کے اعتبار سے وہ عاصی ہوگا. مثلا یہ تھا احترم کل عالم، ہر عالم کا احترام کرو. تو جتنے علماء کا احترام کر لیا اس کے اعتبار سے اس نے انجام دے دیا، امر کو انجام دے دیا. اور جس کا احترام جتنے علماء کا نہیں کیا ان کے اعتبار سے انجام نہیں دیا. تو جن کا احترام کیا ہے ان کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ یہ ممتثل ہو گیا، یعنی امر مولا کو بجا لایا. اور جن کا احترام نہیں کیا ہے ان کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ یہ عاصی ہو گیا. بات سمجھ آئی؟ یعنی فردن حکم ہے، ہر فرد کے لیے الگ حکم ہے، ہر فرد کے لیے باقاعدہ حکم ہے. تو یہ کا علماء کا اکرم کل عالم، ہر عالم کا احترام کرو. اب اس نے بعض کا کیا، بعض کا نہیں کیا. تو جتنوں کر لیا ان کے اعتبار سے ممتثل امر مولا، یعنی امر مولا کو اس نے انجام دے دیا. اور جن کو انجام نے، جن کا احترام نہیں کیا ان کے اعتبار سے عاصی ہو گیا. صحیح. العموم الاستغراقی وهو ما كان الحكم فيه، عموم استغراقی کون سا عموم ہے؟ عام ہے، وہ عام ہے. الحکم فیہ، فی العموم الاستغراقی شاملا، شامل ہو، لکل فرد، فرد ایک ایک فرد کو شامل ہو. فردن فرد بحیث، اس اعتبار سے یوزع الحکم، حکم تقسیم ہو، الی احکام متعددہ، مختلف احکام کی طرف، بعدد افراد العام، عام کے افراد کے عدد کے اعتبار سے. جتنے عام کے افراد کے عدد ہیں اسی اعتبار سے حکم جو ہے وہ مثلا شامل ہو. بے شکل، اس طرح بے شکل یکون ہو، اس اعتبار سے کہ ہو، کیا ہو؟ بے شکل یکون فی الواقع، اس اعتبار سے کہ وہ واقع میں ہو. کیا؟ لکل فرد حکم، ہر فرد کے لیے حکم، مستقل بہی، اسی کی ذات سے مخصوص ہو. یعنی ہر فرد سے کے لیے حکم مستقل ہو. مستقل ہو سکتا ہے یعنی نجی،
یعنی اس کو بھی ہے، اس کو بھی ہے، اس کو بھی، اس کو اس طریقے سے اس کے لیے بھی کہا، اس کے لیے بھی کہا، اس کے لیے بھی کہا مثلا، یعنی ہر فرد کے لیے حکم مستقل ہو. وَلِكُلِّ حُکْمٍ عصیان خاص، اور ہر حکم کے لیے خاص مثلا جو ہے جب اس کو انجام نہ دے تو خاص گناہ ہو. ہر حکم کے لیے جس فرد کے لیے متعلق ہے اگر اس کو انجام نہیں دیا تو گویا اس نے عصیان پاسی ہے. وہ عصیان خاص بہی متا خالف المکلف امتثال ہو، جب بھی مکلف اس کو انجام دینے میں مخالفت کرے، انجام نہ دے. جب بھی مکلف اس کو انجام نہ دے، جس کے بارے میں انجام نہ دے، اسی کا جو ہے خطا کار ہوگا، اسی کے بارے میں مخطی ہوگا، اسی کے بارے میں وہ کیا ہوگا، خطا کرنے والا ہوگا، اسی کے بارے میں اس کو سزا دی جائے گی، اس کے بارے میں مخالف ہوگا وہ. تو لہٰذا اگر یہ کہا جائے احترم کل عالم، اور آپ عالم کا، ہر عالم کا احترام کرو، اور آپ بعض کا کر لیں بعض کا چھوڑ دیں، تو جن کا آپ نے احترام کیا ان کے اعتبار سے آپ نے امر مولا کو انجام دے دیا آپ نے، اور جن کا احترام نہیں کیا ان کے اعتبار سے آپ نے مخالفت کی. تو جن کا احترام کیا ان کے اعتبار سے جزا کے مستحق ہو گئے، آپ نے امر مولا انجام دے دیا، اور جن کا احترام نہیں کیا ان کے اعتبار سے آپ سزا کے مستحق ہو گئے کیونکہ آپ نے امر مولا کی مخالفت کی. یہ نہیں ہے کہ ایک کا بھی احترام نہیں کیا گویا سب کا احترام نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ مثال مثلا آج مثال اس کا آ گیا دوسری پائے گی. مثلا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ آپ اثنا شری ہوں. اگر آپ نے ایک فرد کو بھی ماننے سے انکار کر دیا تو آپ اثنا شری اور آپ مومن نہیں ہو سکتے. یعنی ہر فرد پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اماموں کی، ائمہ کی امامت پر ہر فرد جو ائمہ ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کی ہر فرد پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. مولا متقیان علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی امامت تک آپ کو ان پر سب پر ایمان ہونا چاہیے. ایک کو بھی چھوڑ دیا تو آپ مومن نہیں رہے. صحیح. یا مثلا قرآن کریم کی ایک آیت پر بھی آپ کا ایمان نہ ہو، آپ سب پورے قرآن پہ ایمان رکھیں، ایک آیت پہ ایمان رکھیں، آپ مومن ہیں کافر ہیں، کافر ہو جائیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ان آیتوں میں کوئی شک نہیں ہے یا ان آیتوں میں کوئی شک نہیں ہے نا. ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. سب پہ ایمان ضروری ہے ہمارا ایمان سب پہ ہونا چاہیے. اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم اس کی حفاظت، پورے قرآن کی حفاظت. صحیح. پورا قرآن اللہ کا ذکر ہے، اسی نے نازل کیا. صحیح. اسی نے نازل کیا ذکر کو پورے قرآن پہ. یہ نہیں کہا کہ ہم نے 2-4 آیتوں کو نازل کیا، پورا قرآن جو ہے یہ ذکر قرآن، یعنی یہ قرآن ہم نے نازل کیا. تو اگر ایک آیت بھی چھوڑ دی جائے تو ایمان نہیں رہے گا، آپ کافر ہو جائیں گے. انسان ایک آیت پر بھی ایمان نہ ہو اس کا کافر ہو جائے گا. ٹھیک. تو وہاں حکم گویا کیا ہے کہ پورے قرآن پر ایمان، ائمہ اثنا عشر پر ایمان مثلا. لیکن یہاں کیا کہا مثلا آپ ہر عالم کا احترام کرو، یعنی جتنے افراد ہیں عالم کے سب کا احترام کرو. تو یہ ایسا حکم ہے کہ جو سب عالموں کے لیے کہہ رہا ہے کہ سب کا احترام کرو. لیکن اگر آپ نے ایک کا احترام کیا دوسرے کا نہ کیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ گویا آپ نے کسی کا احترام نہیں کیا، نہیں، بلکہ آپ نے جتنوں کا احترام کیا اس کے اعتبار سے آپ نے انجام دے دیا، اور جتنوں کا احترام نہیں کیا اس کے اعتبار سے آپ نے مخالفت کی، آپ آسی ہو گئے. وَلِكُلِّ حُکْمٍ عِصْیَانٌ خاص، ہر حکم کے لیے عصیان خاص ہے بہی اس حکم سے متعلق. متا خالف المکلف، جب بھی مکلف جو ہے وہ کیا کرے، مخالفت کرے، امتثال ہو یعنی اس کو نہ بجا لائے. جب بھی مکلف اس کے بجا لانے میں کیا کرے، مخالفت کرے، یعنی اس کو انجام نہ دے. مثل احترم کل عالم فلو احترام المکلف بعض العلماء ولم يحترم الاخرین، اگر مکلف بعض علماء کا احترام کرے اور بعض کا احترام نہ کرے، یعد ممتثلا بالنسبت، تو ممتثل ہوگا بالنسبت لمن احترمهم، تو وہ ممتثل ہوگا ان کے اعتبار سے جن کا احترام کیا. وعاسیا بالنسبت لمن لم يحترمهم، اور عاصی ہوگا ان کے اعتبار سے ان کی نسبت جن کا احترام نہیں کیا. نکتفی على هذا المقدار
باقی العموم المجموعی والعموم البدلی انشاءاللہ غداً سيجي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. خدا حافظ.